أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وما أبرئ نفسي اور نہیں میں برات کر رہا اپنے نفس کی، بے شک نفس تو ضرور آمادہ کرتا ہے، اکساتا ہے برائی پر، مگر یہ کہ جس پر رحم کرے میرا رب، بے شک میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو نفس جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے نفس سے جہاد یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اللہ کے خاص بندے اپنے نفس کے ساتھ وہ یہ افضل جہاد کرتے رہتے ہیں۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس اس کو، اتنا قابل آدمی ہے یہ، اس کو میرے پاس لاؤ، استخلصہ لنفسی، تاکہ میں مخصوص کر لوں اسے اپنے لیے۔ بلایا گیا، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بادشاہ نے گفتگو کی ان سے تو کہا بے شک آپ آج سے ہمارے ہاں قدر و منزلت والے اور امانت دار ہیں، آپ کی بڑی عزت بھی ہے، آپ امانت دار بھی ہیں۔ تو یہ دو صفتیں اس آیت میں اور دو اگلی آیت میں بیان کی گئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے مقرر کر دیں ملک کے خزانوں پر، جو یہ حالات پیدا ہوں گے تو اس کی تیاری کے لیے آپ مجھے جو ہے وہ ان خزانوں پر مأمور کر دیں۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تاکہ وہ جگہ بنا لے اپنے لیے اس میں جہاں وہ چاہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم نوازتے ہیں اپنی رحمت سے جسے ہم چاہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے اجر ان لوگوں کا جو اچھے کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہو اس کو ضرور اس کا اجر ملے گا۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور یقیناً اجر آخرت کا زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو جس بندے کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، تو اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ 7 سال جو خوشحالی کے تھے وہ بڑی جلدی گزر گئے، اچھا وقت جلدی گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کے بعد قحط سالی شروع ہو گئی، اور مصر سے دور دور تک یہ قحط سالی جو ہے یہ پھیل گئی، اور جناب یوسف علیہ السلام نے انتظامات کیے ہوئے تھے، غلہ ذخیرہ کیا ہوا تھا اور لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو کنعان میں بھی جو ہے یہ لوگ قحط کا شکار تھے، وہاں سے جو ہے یہ ان کو پتہ چلا کہ مصر کا حکمران غلہ دے رہا ہے، تو وہ وہاں سے آئے، سفر کیا، اور یہ پہلا سفر ہے ان کا، وہ مصر میں آئے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اور آئے بھائی یوسف علیہ السلام کے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، بس وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، فَعَرَفَهُمْ، تو جناب یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کو نہ پہچان سکے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، عرصہ ہو گیا تھا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ،
اور جب تیار کروایا ان کا سامان، انہوں نے کہا جی ہمیں اور بھی سامان دیا جائے، ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے جو گھر میں ہے اور ہمارے والدین ہیں ان کا بھی حصہ دیا جائے۔ تو آپ نے دے دیا اور کہا آئندہ جو ہے یہ اپنا یہ بھائی جو پدری بھائی ہے تمہارا بنیامین، اس کو آئندہ لے کے آنا ہے ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ قال ائتونی بأخی لکم من ابیکم، تو ان سے کہا کہ لے کر آنا تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو جو باپ کی طرف سے ہے، یعنی جو تمہارا باپ سے سگا بھائی ہے اور ماں اس کے الگ ہے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پورا بھر کر دیتا ہوں پیمانہ اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اور سنو فإن لم تأتونی بہ فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، پھر اگر تم نہ لائے میرے پاس اسے، میں سمجھوں گا تم جھوٹے ہو، تو یہ سمجھو کہ نہیں ہے کوئی غلہ تمہارے لیے میرے پاس اور نہ تم میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، انہوں نے کہا ہم ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو، اور یقیناً ہم ایسا کر ہی لیں گے، والد صاحب کو منانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ لے آئیں گے۔ وقال لفتیان اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، جناب یوسف نے کہا اپنے خادموں سے کہ رکھ دو ان کی نقدی ان کے سامان میں تاکہ وہ پہچان لے اسے، اذن انقلبوا، جب وہ لوٹ کر جائیں، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کے پاس، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پھر لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ واپس پہنچے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، تو انہوں نے کہا ابا جان روک لیا گیا ہے ہمیں غلہ دینے سے، یعنی آئندہ، فارسل معنا اخانا نقتل وإنا لہ لحافظون، آپ بھیج دیں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو تاکہ ہم اللہ لائیں اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں بھروسہ کرتا میں تم پر اس کے معاملہ میں مگر ویسا ہی جیسا بھروسہ کیا تھا میں نے تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے، جیسے اس وقت تم نے جو ہے یہ میرے ساتھ جو ہے یہ خیانت کی، ایسے ہی تم جو ہے یہ کرو گے۔ میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کرتا، میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ کی حفاظت میں اسے دیتا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا، بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب کھولا انہوں نے اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، تو انہوں نے پائی اپنی نقدی جو لوٹا دی گئی تھی انہیں۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، تو کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی مل گیا ہے پیسے بھی واپس مل گئے ہیں۔ هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہے ہماری نقدی جو لوٹا دی گئی ہے ہماری طرف۔ ونمیر اہلنا، ہم غلہ لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ ونحفظ اخانا، ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی بنیامین کی۔ ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ پر غلہ، فی عکس ایک اونٹ ملتا تھا ایک اونٹ پر، تو ہم زیادہ لے کے آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تو بڑا آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ، حتی تؤتون موثقا من اللہ، جب تک کہ نہ دو تم مجھے پختہ عہد اللہ کے نام کا۔ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم ضرور لے کر آؤ گے میرے پاس اسے مگر یہ کہ تم گھیر ہی لیے جاؤ تو۔ فلما آتوہ موثقہم، پھر جب دیا انہوں نے اپنے باپ کو پختہ عہد، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان۔ جب وہ نکلے تو والد صاحب نے کچھ ہدایات دی، اور وہ ہدایت یہ تھی کہ اتنے جو ہے یہ تم جو ہے یہ بہترین مضبوط قد والے خوبصورت بھائی ہو، تو
تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کہیں نظر نہ لگ جائے، نظر برحق کے لگ جاتی ہے۔ تو جو بندہ جو ہے یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھتا ہے، آخری صورتیں پڑھتا ہے، تو ہر قسم کے نظر بد سے وہ بچ جاتا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹو نہ داخل ہونا تم سب ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں میں بچا سکتا تمہیں اللہ کی مشیت سے ذرا بھی، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن اپنی تدبیر آدمی کو کرنا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں چلتا حکم کسی کا سوائے اللہ کے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب داخل ہوئے وہ اسی طرح جیسے حکم دیا تھا انہیں ان کے باپ نے، تو جس طرح والدین کہیں مشورہ دیں اسی طرح انسان کو کرنا چاہیے۔ دنیا آخرت کی کامیابی وہ والدین کی بات ماننے میں، جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ہاں قرآن نے کہا ہے کہ اگر ان کی بات شریعت کے خلاف ہے پھر نہیں مانی چاہیے۔ ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، یہ تدبیر نہیں بچا سکتی تھی ان کو اللہ کی مشیت سے ذرا بھی۔ ہاں یہ ایک حاجت تھی، ایک خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس لیے کہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو انبیاء کے پاس بہت علم ہوتا ہے، اللہ ان کو بہت علم دیتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر علم تو بہرحال اللہ کے پاس ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، دوسرا سفر ہے کنعان سے مصر کی طرف، غلہ لینے کے لیے گئے ہیں، بھائی بھی ساتھ ہے، بنیامین بھی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ یوسف، جب پہنچے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس، آویٰ الیہ اخاہ، تو اپنے پاس جگہ دی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، ہر دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرا دیا، بنیامین کو جو ہے یہ اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ قال انی انا اخوک، اور تعارف کرایا اور کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، بس نہ غمگین ہونا ان باتوں پر جو یہ کرتے رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تم پریشان نہ ہو۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل عقیل، پھر جب تیار کروا دیا ان کا سامان تو رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں، یہ بڑا جو ہے یہ قیمتی پیالہ تھا، وہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر اعلان کیا ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ اور رکھ دیا، جو ملازمین تھے ان کو نہیں پتہ تھا، وہ چلے گئے، دیکھا کہ وہ پیالہ نہیں ہے تو انہوں نے آواز لگائی دور سے کہ تم جو ہے یہ ہمارا پیالہ بھی لے کر چلے گئے ہو۔ قالوا وعقلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ بولے متوجہ ہو کہ ان کی طرف کیا چیز تم نہیں پاتے، کیا چیز کھو گئی ہے تمہاری، خام خواہ ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں پیمانہ بادشاہ کا، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو شخص لائے گا اسے، کیونکہ بڑا اہم ہے، بڑا قیمتی ہے، اسے ایک اونٹ بھر غلہ ہے اس کے لیے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کو انعام کے طور پہ ایک اونٹ کا جو بوجھ ہے وہ غلہ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، وہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تم جانتے ہو کہ نہیں آئے ہم اس غرض سے کہ فساد کرے زمین میں، اور نہ ہم ہیں چور۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین،
انہوں نے کہا کیا سزا ہے چور کی اگر تم جو ہے وہ جھوٹے، اگر پیالہ نکل آیا تو چور کی کیا سزا ہوگی، جھوٹے ہوئے تم تو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں ملے پیمانہ، بس اسی کو پکڑ لیا جائے، اس کی سزا میں اس کو روک لیا جائے، قید کر لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ فبادہ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پھر شروع کیا تلاش کرنا یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کو اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے، بھائی کے سامان سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا پیمانہ اپنے بھائی کے تھیلے سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر تاکہ اس کو روک لیا جائے بنیامین کو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ پکڑ لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا یہ کہ چاہتا اللہ۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور تمام علم والوں سے بالا تر ایک علم والا ہے، وہ اللہ ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، الزام لگا دیا کہ اس کا بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، خام خواہ اس پر الزام لگا دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، بس چھپا لیا یوسف نے اپنے دل میں اس بات کو اور نہ ظاہر کیا کوئی رد عمل ان کے لیے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، کوئی چپ کر کے۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بس دل میں اتنا کہا کہ تم بدترین ہو درجے میں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اللہ خوب جانتا ہے وہ بات جو تم بیان کرتے ہو، کون چور ہے اللہ جانتا ہے۔ اب بنیامین کو روک لیا عزیز نے، جناب یوسف علیہ السلام نے، تو اب جو ہے یہ وہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، بولے اے عزت مآب، اے عزیز بے شک اس کا باپ ہے بہت بوڑھا، بس آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نیک لوگوں میں سے، آپ بڑے ہی اچھے ہیں، نیک ہیں، تو اس کے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر آپ رکھ لیں۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس سے کہ ہم پکڑیں سوائے اس کے کہ ملا ہو ہمیں اپنا سامان جس کے پاس سے۔ انا اذا لظالمون، تب بے شک ہم ہو جائیں گے ظالم اگر ہم کسی اور کو پکڑ لیں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ اور بنیامین کو روک لیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک اور آزمائش شروع ہوگی، پہلے یوسف کی آزمائش تھی، اب بنیامین کی بھی آزمائش اس کے ذریعے سے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، پھر جب مایوس ہو گئے بھائی یوسف علیہ السلام سے کہ وہ ہماری بات نہیں مانیں گے، تو علیحدہ ہو گئے باہم مشورہ کرنے کے لیے، محل سے باہر نکل کے مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے بھائی نے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کیا تم نہیں جانتے بے شک تمہارے باپ نے تحقیق لیا تھا تم سے پختہ عہد اللہ کے نام پر۔ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی جو تم قصور کر چکی ہو یوسف کے معاملے میں۔ فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی، بس میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس جگہ کو یہاں تک اجازت دے دیں مجھے میرے والد صاحب۔ او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے حق میں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، تم چلے جاؤ، جا کے ساری رپورٹ دو ورثت کو۔ ارجعوا الی ابیکم، تم واپس چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس، جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس۔
فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم گواہی دے رہے مگر جو ہم جانتے ہیں، وما کننا للغیب حافظین، اور نہیں ہم غیب کی باتوں کے نگہبان، واسأل القریۃ التی کنا فیہا، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم ٹھہرے تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی کہ ہم آئے ہیں جس کے ساتھ، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ گھڑ لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، یوسف بھی، بنیامین بھی، تیسرا بھائی بھی، سارے اکٹھے ہو کے تو اللہ میرے پاس لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جناب یوسف یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا ان کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور کہنے لگے ہائے یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہوگی ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُف، بیٹوں نے کہا اللہ قسم آپ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے یوسف کو، حتیٰ تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ غم میں گل جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا ہلاک ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جناب یعقوب نے کہا بے شک میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور، اللہ کے آگے میں کر رہا ہوں اپنی بے قراری کو، اپنی پریشانی کو، لوگوں سے کس کے ساتھ تو نہیں کر رہا۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف وَأَخِیہ، اور تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور نہ مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ حالات بدلتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، لیکن حالات کی تبدیلی بڑی قریب ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب والد صاحب کے کہنے پر بیٹوں نے تیسرا سفر کیا کنعان سے مصر کی طرف۔ فلما داخلوا علیہ، پس جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، قالوا یا ایھا العزیز، تو کہنے لگے اے عزیز، اے عزت مآب، حالات بڑے ہی خراب ہو گئے ہیں، مسنا و اہلنا الضر، پہنچیے ہمیں اور ہمارے خاندان کو سخت مصیبت، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں نقدی حقیر سی، پونجی حقیر سی، کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں، ہمارے پاس تو کرنسی بھی صحیح نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس اب پوری دے دیں ہمیں جو ہے یہ بھرتی غلے کی، پورا دے دیں ہمیں غلہ، بے شک پیسے تھوڑے ہیں، اور وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ خیرات کرو ہمارے اوپر، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ جزا دیتا ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کو۔ جب یہ اس طرح انہوں نے بات کی کہ ہمیں بڑی مصیبت آئی ہے، ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں، اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی پوری ہونے کا وقت آ گیا تھا، تو پھر اپنا ظاہر کر دیا جناب یوسف نے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم جاہل تھے۔ قالوا أئنك لأنت یوسف، انہوں نے کہا کیا آپ ہیں یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال أنا یوسف وهذا أخي، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً احسان کیا اللہ نے ہم پر،
انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بے شک جو بندہ ڈرتا ہے اللہ سے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیک کام کرنے والوں کا۔ جس بندے میں 3 صفتیں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے بالآخر، ایک تقوی ہے، ایک صبر ہے، اور دوسرا وہ احسان ہے، ہر کام اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، یقیناً فضیلت بخشی ہے آپ کو اللہ نے ہم پر، اور بے شک ہم بھی غلطی کر رہے تھے، ہم بھی خطا کار تھے، ہمیں معاف کر دو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم۔ یوسف نے کہا کوئی گرفت نہیں تم پر آج، میں نے معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ ہے بلند اخلاق انبیاء کے، جب قدرت ہو تو معاف کر دیتی۔ یغفر اللہ لکم، معاف کرے اللہ تمہیں، وہ ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہی الفاظ کہے تھے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، اور سارے جو ہے یہ جرائم پیشہ لوگ آپ کے سامنے تھے، آپ کی حکومت تھی، طاقت تھی، آپ جو چاہے ان کو سزا دے سکتے تھے۔ بڑی انہوں نے جو ہے یہ سختیاں کی تھیں، مشکلات پیدا کی تھیں، لیکن آپ نے یہی کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی معاف کیا، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ اور کہا یوسف نے اپنے بھائیوں سے اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ یہ میری قمیص، فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، اور ڈالنا اسے چہرے پر میرے والد کے، تو لوٹ آئے گی ان کی بینائی، وہ جو ان کی بینائی چلے گئی ہے، یہ آپ قمیص ڈال لیں، اللہ رب العالمین ان کی بینائی دوبارہ صحیح کر دے گا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو، سب کنعان سے سارے یہاں پہ آ جاؤ مصر میں۔ اب یہ لوگ چلے ہیں قمیص لے کے مصر سے، تو والد صاحب کنعان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ہے یہ پوتوں کو، اپنی بہوؤں کو کہہ رہے ہیں کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنی دور جو ہے کہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ولما فصلت اللیل، پھر جب روانہ ہوا قافلہ مصر سے، قال ابوہم، تو کہا ان کے والد نے کنعان میں، انی لاجد ریح یوسف، بے شک مجھے آ رہی ہے خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، میری جو ہے یہ عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اگر یہ نہ سمجھو تو مجھے بہرحال آج خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے اللہ قسم آپ تو پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، بس بھولتا ہی نہیں ہے آپ کو یوسف۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، پھر جب آیا خوشخبری لانے والا، اور ڈال دی اس نے قمیض اپنے والد کے چہرے پر، علی وجہہ، ان کے چہرے پر قمیض ڈالی، فارتد بصیرا، تو لوٹ آئی ان کی بینائی، پھر وہ دیکھنے لگ گئے۔ قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے کہا اے ابا جان دعا کریں ہمارے لیے کہ بخش دے ہمیں ہمارے گناہ اللہ، بے شک ہم ہی تھے خطا کار، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، کہا ضرور میں معافی طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگے تو اللہ سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ آپ رات کے آخری حصے کا انتظار کر رہے ہیں، تو رات کا آخری حصہ ہوگا، تہائی حصہ جب رہ جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہیں، آواز آ رہی تھی کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، تو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے، فوراً ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ کہا ٹھیک ہے میں مانگوں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب یہ پہنچے سارے لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس،
آوا الیہ ابویہ، تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو جو مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہوگے، ورفع ابویہ علی العرش، اور احترام سے بٹھائے اپنے والدین کو تخت پر، وخروا له سجدا، اور گر پڑے سب یوسف کے آگے سجدے میں۔ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، عظمت کے لیے، احترام کے لیے، لیکن ہماری شریعت میں یہ احترام کا سجدہ بھی جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے سجدہ ہوگا۔ تو سارے لوگوں نے، والدین نے، بھائیوں نے، وہ 11 بھائی اور ماں باپ سب نے جو ہے یہ جھک کے تو سجدہ تعظیمی کیا۔ جو خواب دیکھا تھا 40 سال بعد، مفسرین نے کہا کہ 40 سال بعد خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیا من قبل، اس وقت یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے، قد جعلها ربی حقا، تحقیق بنا دی ہے اس کو میرے رب نے سچا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے احسان کیا مجھ پر جب کہ نکالا اس نے مجھے قید خانہ سے، میں تو جیل میں تھا، قید میں تھا، اللہ نے مجھے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور لے آیا آپ سب کو دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ فساد ڈال دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب باریک بھی ہے اس کام کے لیے جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہ ایک اپنی جو ہے دعا کی، تمنا کا اظہار کیا اور دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے عطا کی مجھے بادشاہت، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا، فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سرپرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفانی مسلمہ، موت دینا مجھے اسلام پر، یہ بہت بڑی دعا ہے، موت دینا مجھے اسلام پر، والحقنی بالصالحین، اور شامل کرنا مجھے نیک لوگوں میں، ملا دینا مجھے نیک لوگوں میں، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں اے پیغمبر آپ کی طرف، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، یوسف کے بھائیوں کے پاس، جب انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کر لیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے ان کو کنویں میں ڈال دیں، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں اکثر لوگ آپ کتنا ہی چاہیں ایمان لانے والے وہ نہیں ایمان لائیں گے، آپ کی تو حرص ہے، خواہش ہے سارے ایمان لیں، لیکن ایسے نہیں ہوگا، وما تسألون علیہ من اجر، اور نہیں آپ مانگتے ان سے اس کام پر کوئی اجر بھی، کوئی مال کوئی مفاد نہیں وابستہ ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں گزرتے ہیں یہ ان پر سے اس حال میں کہ یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، غور ہی نہیں کرتی، اتنی نشانیاں ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں بھی ہیں، چڑھاوے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، وہاں پہ سجدے بھی ہیں، رکوع بھی ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ آ پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی، اور تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یا آ جائے قیامتی گھڑی ان پر اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور ہی نہ ہو، انہیں خبر ہی نہ ہو، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہہ دو یہی ہے میرا راستہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، سمجھ بوجھ کے ساتھ میں بھی اور وہ سب لوگ بھی جو میرے پیروکار ہیں، وہ سارے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یقین کے ساتھ بلاتے ہیں،
وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور پاک ہے اللہ اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم نے وہی بھیجی تھی ان کی طرف بستیوں والوں میں سے، یعنی ایک تو سارے پیغمبر مرد تھے اور دوسرے شہروں میں رہنے والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول قوموں سے کہ آپ یہ ایمان نہیں لائیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ کافر سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹا ڈرایا گیا تھا، خام خام جو ہے یہ ڈرایا گیا تھا، کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جاءہم نصرنا، تو آ گئی رسولوں کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پھر ہم نے بچا لیا جس کو چاہا، ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں ٹالا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے، جب عذاب آتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ہے ان کے قصوں میں سماعی عبرت عقل مند لوگوں کے لیے۔ ما کان حدیث یفترى، نہیں ہے یہ بات کچھ گڑی ہوئی، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہر چیز کی، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہ اللہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے بڑے آسمان ہیں یہ 7 آسمان، کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ جلوہ افروز ہوا اپنے تخت سلطنت پر جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کھول کھول کر بیان کرتے نشانیاں تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے پھیلایا زمین کو۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور گاڑ رکھے اس میں پہاڑ اور جاری کر دیے ہیں دریا۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھلوں کے۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے پیدا کیے ہیں زمین میں جوڑے دو دو، میٹھا ہے وہ کھٹا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے وہ رات کو دن پر۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، اور زمین میں خطے ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور باغات ہیں انگور کے۔ وزرع، اور کھیتیاں ہیں۔ ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں۔ سنوان وغیر سنوان، دوہرے بھی اور اکہرے بھی۔ یسقا بماء واحد، ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے۔ ونفضل بعضها على بعض في الأكل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر ذائقہ کے اعتبار سے، ایک کا ذائقہ بہت اچھا ہے ایک کا اتنا اچھا نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ہے ان کی یہ بات، کہتے ہیں اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم پیدا کیے جائیں گے نئے سرے سے۔ اولئک الذین کفروا بربہم،
یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ. وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پڑے ہوں گے توق ان کی گردنوں میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں برائی کے لیے بلائی سے پہلے. کہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت سی مثالیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود، فوراً نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیوں نہیں اتاری کہ اس پر کوئی نشان اس کے رب کی طرف سے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھائے پھرتی ہے ہر مادہ اپنے پیٹ میں، اور جو گھٹتا ہے رحموں کے اندر اور جو بڑھتا ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار مقرر سے ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، وہ بڑا ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. سواء منکم من اسر القول، برابر ہے تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے، ومن جہر بہ، اور جو زور سے کرے. اللہ جانتا ہے. ومن هو مستخف باللیل، اور جو چھپا ہوا ہے رات کی تاریکی میں. وصارم بالنہار، اور جو چل رہا ہے دن کی روشنی میں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ کے فرشتے جو ہے وہ جو ہے یہ انسان کے اعمال کو، اقوال کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اور موت سے پہلے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا حالت کسی قوم کی جب تک کہ نہ بدلے وہ ان اوصاف کو جو اس میں ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو نہیں ٹالنے والا اس کو، اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور نہیں ہے ان کا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی اللہ ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے، اور وہ اٹھاتا ہے بادل بھاری. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور تسبیح کرتا ہے رعد، فرشتے کا نام ہے، اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہوئے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں پھر گراتا ہے ان کو جس پر چاہے جب کہ وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ اللہ سخت قوت والا ہے. لَهُ دعوۃ الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور وہ جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا، وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کسی بات کا. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، مگر جیسے کوئی شخص پھیلائے اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف تاکہ وہ پہنچے اس کے منہ میں، اور نہیں ہے وہ پہنچنے والا اس تک، جیسے وہ پانی نہیں پہنچے گا کہ اے پانی آ جا میرے منہ میں آ جا مجھے پیاس لگی ہے، پانی نہیں پہنچے گا. اسی طرح اللہ کے سوا جو دوسرے ہیں وہ بات نہیں سن سکتے ہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکارنا کافروں کا مگر بیکار. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اور اللہ ہی کے آگے سجدہ کریں سب جو ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. طوعا و کرہا، خوشی سے یا زبردستی.
وظلالہم اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، بالغدو والآصال صبح بھی اور شام بھی۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت جو ہے اجلاس میں بعد میں کر لیا جائے، صرف انسان جو ہے یہ کٹ جاتے ہیں اور نہیں کرتے، ورنہ ساری چیزیں ان کے جو ہے یہ سائے بھی سجدہ کرتی ہیں۔ قل من رب السماوات والارض، کہو کون رب ہے آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، کہو اللہ ہی۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہو کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا ایسے کارساز جو نہیں مالک اپنی ذات کے لیے بھی نفع کی اور نہ نقصان کی۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور آنکھوں والا؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتی ہیں تاریکیاں اور روشنی، اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا ٹھہرا رکھے انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک جنہوں نے پیدا کیا ہو کچھ جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے مشتبہ ہو گیا ہے تخلیق کا معاملہ ان پر۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہو اللہ ہی ہے خالق ہر چیز کا، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر بہہ نکلے ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، پھر اوپر لے آیا سیلاب پھولا ہوا جھاگ۔ فمما یوقدون علیہ فی النار، اور ان دھاتوں میں بھی جن کو یہ پگھلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، بنانے کے لیے زیور او متاع یا سامان، زبد مثلہ، جھاگ اٹھتا ہے ویسا ہی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح مثال بیان کرتے اللہ حق کی اور باطل کی۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، بس جو جھاگ ہے وہ تو زائل ہو جاتا ہے سوکھ کر۔ فاما ما ينفع الناس، اور جو چیز فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، فیمکث فی الارض، وہ باقی رہ جاتی ہے زمین میں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اس طرح بیان کرتا اللہ مثالیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کر لی بات اپنے رب کی بھلائی ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا له، اور وہ جنہوں نے نہیں قبول کی دعوت اس کی یعنی رب العالمین کی، لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر ہوں ان کے پاس وہ خزانے جو زمین میں ہیں سب کے سب، اور اتنے اس کے ساتھ اور بھی، تو ضرور فدیہ میں دے دیں وہ اسے اپنی نجات کے لیے۔ اولئک لهم سوء الحساب، یہی لوگ ہیں جن سے لیا جائے گا برا حساب۔ ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، وہ ہو سکتا ہے اس کی طرح جو اندھا ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ عقل والے کون سے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ یاد ان کی صفات ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ، جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کی ہوئے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے عہد کو، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اور رشتوں کو جو حکم دیا اللہ نے جن کے بارے میں انہیں ملایا جائے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ویخشون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، اور خوف رکھتے ہیں سخت حساب کا، کہ اللہ کہیں سخت حساب نہ لے، بلکہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو چھپا کر اور علانیہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ جنات عدن يدخلونها، یعنی ایسے باغ کہ جو ہمیشہ کے ہیں، داخل ہوں گے وہ اس میں۔ ومن صلح من آبائہم، اور
وہ بھی جو نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، وازواجہم اور ان کی بیویاں، وذریاتہم اور ان کی اولادیں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے پاس ہر دروازے سے، السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے سلامتی ہو تم پر بس تو اب اس کے کہ صبر کیا تم نے، بس کیا ہی خوب ہے گھر آخرت کا۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور کاٹتے ہیں اور رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے ان کو جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ خوش ہوتے ہیں دنیاوی زندگی پر، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا سا فائدہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کیوں نہیں نازل کی کہ اس پیغمبر پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہہ دو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت دیتے ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو، کسی اور چیز سے نہیں، مال و دولت سے نہیں، بلکہ اللہ کی یاد سے، اللہ کو ذکر کرنے سے دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، طوبی لہم، خوش نصیبی ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی قومیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر وہ پیغام جو وحی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، کہو وہی میرا رب ہے، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر ہوتا کوئی قرآن کہ چلنے لگتے اس کی تاثیر سے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کے زور سے زمین، او کلم بہ الموتی، یا بول پڑتے اس کے اثر سے مردے، یہ پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں اختیار سارے کا سارا۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو جو مومن ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو ضرور ہدایت دے دیتا لوگوں کو سب کو۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قاریہ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت، او تحل قریبا من دارہم، یا اترتی رہے گی قریب ان کے گھروں کے، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک یہ آ جائے اللہ کا وعدہ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے ڈیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، عبرت کا نشان بنا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسی تھی میری سزا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر بھلا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں، اللہ کی ذات۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، پھر بھی ٹھہرا رکھے انہوں نے اللہ کے لیے شریک۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہو ان سے ذرا ان کے نام تو لو۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم بتاتی ہو اللہ کو ایسی بات جو نہیں جانتا وہ زمین میں۔ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ،
یا محض ایک کہنے کی بات ہے؟ بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل، بلکہ خوبصورت بنا دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، ان کے فریب، اور روک دیا گیا انہیں سیدھے راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، شان اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے۔ تجری من تحت الانہار، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہوں گے۔ وظلھا، اور سائے بھی لازوال ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام متقی لوگوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور انجام کافروں کا جہنم ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور گروہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعض کا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہو بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی۔ ولا اشرک بہ، اور نہ شرک ٹھہراؤں اس کے ساتھ۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اس طرح ہم نے نازل کیا ہے آپ پر اس کو فرمان بنا کر عربی زبان میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، ان کا دین کوئی نہیں ہے، صرف خواہشات ہیں، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، یقین بھیجے ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنایا تھا انہیں بیوی بچوں والا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے طاقت کسی رسول کی کہ لائے کوئی نشانی مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر دور کے لیے کتاب ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتے اللہ جو کچھ چاہتا ہے اور قائم رکھتا ہے جو چاہتا ہے۔ وعنده الکتاب، اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا جس سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو واپس بلا لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ پہنچانا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آ رہے ہیں اس زمین کو تنگ کرتے ہوئے اس کو ہر طرف سے۔ کفر کم ہوتا جا رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکومت کر رہا ہے، نہیں ہے کوئی نظر ثانی کرنے والا اس کے فیصلوں پر۔ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابُ، اور وہ جلد لینے والا ہے حساب۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور تحقیق بری چالیں چل چکے ہیں وہ لوگ ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے چال ساری کی ساری۔ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے جو کماتا ہے ہر نفس۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور قریب جان لیں گے یہ کافر کس کے لیے آخرت کا گھر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں نہیں ہیں آپ بھیجے ہوئے، یعنی آپ پیغمبر نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دو کافی اللہ گواہی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور کافی ہے وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، وہ بھی کہے گا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کی آپ کی طرف۔ کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اب نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، الی صراط العزیز الحمید، اس کے راستے کی طرف جو زبردست ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ
وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وہ کافر جو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور چاہتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولتا تھا وہ زبان اپنی قوم کی۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ کھول کر سمجھا دیں انہیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس گمراہ کرتا ہے اللہ جسے چاہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یقیناً بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان کو جس نے تم پر کیا۔ اِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تمہیں بدترین عذاب۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب خبردار کر دیا تھا تمہیں تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ نعمتوں کا شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، قائم دائم رہیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر نہ شکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر تم کفر کرو تم اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب، بس بے شک اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، کیا نہیں پہنچی خبر تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح عاد اور ثمود کی۔ والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، جنہیں نہیں جانتا کوئی سوائے اللہ کے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو دبا لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس کا جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم شک میں مبتلا ہیں ان باتوں کے بارے میں جن کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو جو میں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، کہا ان کے پیغمبروں میں کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو پیدا کرنے والے آسمانوں کو اور زمین کو۔ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ معاف کر دے تمہیں تمہارے گناہ۔ ويؤخركم إلى أجل مسمى، اور مہلت دے تمہیں ایک مدت مقرر تک۔ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ایک آدمی ہماری طرح کے۔ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، تم چاہتے ہو کہ روک دو ہمیں ان معبودوں سے جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، بس لاؤ تم ہمارے پاس واضح دلیل۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے کہ نہیں ہے مگر ہم آدمی تمہاری طرح کے۔ ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، لیکن اللہ احسان کرتے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان، اور نہیں ہے اختیار میں ہمارے کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہوا ہے ہمیں کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ پر۔
وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہدایت دی ہے ہمیں ہماری زندگی کی راہوں کی، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان تکالیف پر جو تم نے ہمیں دی ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا ولتعودن فی ملتنا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے کہ ہم ضرور نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں واپس آنا ہوگا ہمارے دین میں۔ فاوحیٰ الیہم ربہم، تو وہی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، ولنسکنکم الارض من بعدہم، اور ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ نام ہے اس کا جو خوف رکھتا ہے میرے حضور جواب دہی کا اور ڈرتا ہے میری وعید سے۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ناکام ہو گیا ہر وہ شخص جو تھا جبر کرنے والا، حق کا دشمن۔ من ورائہ جہنم، پھر اس کے بعد آگے جہنم ہے۔ وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور پلایا جائے گا اسے وہاں پانی پیپ کا، يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ پینے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ، لیکن نہیں قریب کہ اس کو نکل سکے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور آئے گی اس پر موت ہر طرف سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مر نہیں سکے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ہوگا اس کے آگے ایک سخت عذاب۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ یہ ہے، ان کے اعمال ایسی راکھ کی مانند ہوں گے کہ جسے اڑا دیا ہو آندھی نے ایک طوفانی دن میں۔ لا يقدرون مما كسبوا ولا شيء، نہیں وہ قدرت رکھیں گے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے کچھ بھی، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں تھا اس لیے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی گمراہی دور کی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا نہیں دیکھتے بے شک اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اور لے آئے ایک مخلوق نئی، تمہیں نسب و نبوت کر کے اور لوگوں کو لے آئے وہ دین کا کام کریں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل۔ وبارزوا للہ جمیعا، اور پیش ہوں گے اللہ کے حضور سب کے سب۔ وقالوا الضعفاء للذین استكبروا، تو پھر کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، انا کنا لکم تابعا، بے شک ہم تھے تمہارے تابع۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم دور کرنے والے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، تو کہیں گے اگر ہدایت دی ہوتی ہمیں اللہ نے تو ہم ضرور تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا جزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہمارے لیے ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، نہیں ہے ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت، ہمیں جہنم ہی رہنا ہوگا۔ جب جہنم میں چلے جائیں گے تو شیطان جو ہے یہ پھر تقریر کرے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدہ کیا تم سے سچا وعدہ۔ ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، بس میں نے خلاف ورزی کی، سارے میرے وعدے جھوٹے تھے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، بس مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہیں تم ما انا، نہیں ہوں میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری اور نہ تم ہو میری فریاد رسی کرنے والے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تو نے مجھے ٹھہرایا تھا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ایسی جنتوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا باذن ربہم،
ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں اپنے رب کے اذن سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی باہمی دعا وقت ملاقات ہوگی سلام۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا نہیں دیکھتے کیسی اچھی بیان کی اللہ نے مثال پاکیزہ بات کی، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو یعنی کھجور کا، اصلھا ثابت کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں، وفرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں پہنچی ہوئی ہوں، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، جو دیتا ہے اپنا پھل ہر آن اپنے رب کی اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، بیان فرماتے ہیں اللہ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور مثال بری بات کی، کفر و شرک کی، جیسے ایک خبیث درخت ہو جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کے اوپر سے، نہیں ہے اس کے لیے کوئی استحکام۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ثبات عطا فرماتے ہیں اللہ اہل ایمان کو پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی وہ پختگی اختیار کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور قبر میں بھی جو ہے اس کلمے کے ساتھ ان کو پختگی ہوتی ہے، وہ منکر نکیروں کے سوالات میں جو ہے یہ بالکل صحیح جواب دیتے ہیں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور گمراہ کرتے اللہ ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتے اللہ جو وہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری کے ساتھ، شکر نہیں کیا ناشکری کی، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لاؤ اترا اپنی قوم کو ہلاکت کی گھر میں، وہ کون سا ہے؟ جہنم، یعنی جہنم میں، یصلونھا، وہ داخل ہوں گے اس میں، وبئس القرار، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ، وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے کچھ ہمسر، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے۔ قل تمتعوا فإن مصیرکم إلی النار، کہو مزے کر لو تمہارا انجام آگ ہے۔ قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، جو کہ الصلاۃ، وہ قائم کریں نماز، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً، اور خرچ کریں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی، مِن قبل أن یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن نہیں کام آئے گی اس میں کوئی تجارت اور نہ دوستی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اتارا آسمان سے پانی پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر قسم کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے، وسخر لكم الانہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے دریاؤں کو، وسخر لكم الشمس والقمر دائبین، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو جو لگاتار چلے جا رہے ہیں، وسخر لكم اللیل والنہار، اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے دی تمہیں ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے، ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، دعائیں مانگی انہوں نے، اے میرے رب بنا هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن والا، اس کو شہر بھی بنا اور امن والا بنا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور بچائے رکھنا تم مجھے اور میری اولاد کو کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کر دیے بہت سارے لوگوں کو، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جس نے میری نافرمانی کی بس بے شک تو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب بے شک میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو، یہ حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں
کہ جہاں نہیں ہوتی کھیتی باڑی، پہاڑی پہاڑ ہیں، پتھریلے پہاڑ ہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، یہ کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ یہ قائم کرے نماز، فاجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ پھیر دے دل لوگوں کے، تہوی الیہم کے مائل ہوں ان کی طرف، وارزقہم، اور رزق دے ان کو من الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ جتنی دعائیں ساری کی ساری قبول کر لیں۔ لاکھوں لوگ وہاں پہ اس وقت جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں جمع ہیں، وہاں پہ طواف کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھلوں کا رزق ہے اور امن ہے، سکون ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے، ہر مسلمان کا، مرد ہے عورت ہے، کہ اس کو پر لگ جائیں، وہ اڑ کے وہاں پہ پہنچ جائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے اور وہ بات جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہ ہی پوشیدہ اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق، یہ دونوں بیٹے مجھے بڑھاپے میں دیے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سنتا ہے دعاؤں کو، ساری دعاؤں کو سنتا ہے۔ البتہ اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا دے مجھے قائم رکھنے والا نماز کو اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب تو قبول فرما لے میری دعا۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب معاف کر دے مجھے، ولوالدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ہرگز نہ سمجھنا اللہ کو بے خبر ان کاموں سے جو کرتے ہیں یہ ظالم۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک اللہ ڈیل دے رہا ہے ان کو اس دن کے لیے کہ پتھرا جائیں گی اس دن میں آنکھیں، مخطئین مقنعی رؤوسہم، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے یہ ظالم اٹھائے ہوئے اپنے سر، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پھر سکیں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور ڈراؤ لوگوں کو اس دن سے جب آئے گا ان پر عذاب۔ فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اے ہمارے رب مہلت دے دے ہمیں تھوڑی سی مدت، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم قبول کر لیں تیری دعوت اور پیروی کر لیں ہم پیغمبروں کی۔ کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم نہیں قسمیں کھاتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ نہیں آئے گا تم پر کبھی زوال، تم ہمیشہ رہو گے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، اور تم آباد تھے گھروں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور واضح ہو چکا تھا تمہارے لیے کیا ہم نے سلوک کیا تھا ان کے ساتھ۔ وضربنا لکم الامثال، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کی مثالیں۔ وقد مکروا مکرہم، تحقیق چل چکے ہیں وہ اپنی چالیں۔ وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چالوں کا توڑ۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور بے شک تھی ان کی چالیں ایسی کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، بڑی بڑی چالیں کی انہوں نے، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو نصف و نابود کر دیا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس ہرگز نہ خیال کرنا اللہ کو کہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدوں کے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں۔ رسولوں سے سارے جو وعدے ہیں اللہ پورے کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن جب بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین سے، والسماوات، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پیش ہوں گے سب اللہ کے حضور جو اکیلا ہے، زبردست قوت کا مالک ہے، اس کے سامنے لوگ پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور تم دیکھو گے جرائم پیشہ لوگوں کو اس دن کہ جکڑے ہوئے ہوں گے وہ زنجیروں میں۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس ہوں گے تارکول کے، گندھک کے، بڑی جلدی جو ہے یہ آگ ان کو پکڑ لے گی۔
وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور چھائے ہوئے ہوں گے ان کے چہروں پر آگ کے شعلے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ خبردار کیا جائے انہیں اس کے ذریعے سے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لے بے شک وہ اللہ ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ سورۃ الحجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور واضح قرآن کی۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ یا اللہ اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ اس قرآن کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھی بنا، یا اللہ قیامت کے دن اس کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا، یا اللہ دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں کا وارث بنا، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جو جان بوجھ کے کیے ہیں، بھول کے کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، یا اللہ دن کو کیے ہیں، رات کو کیے ہیں، یا اللہ وہ بھی کیے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی طاقت سے، اپنی رحمت سے سارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں، یا اللہ گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، مرد ہیں، عورتیں، یا اللہ شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنے اہل ایمان ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کو اپنی جنتوں میں داخل فرما، یا اللہ جہاں جہاں پہ وہ آرام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ ہم سب کو ایمان اسلام کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ساری کی ساری عبادات کو جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، نوازیں ہیں، یا اللہ نوافل ہیں، تراویح ہے، یا اللہ روزہ ہے، صدقات و خیرات ہیں، ذکر اذکار ہیں، یا اللہ دیگر عبادات ہیں، یا اللہ ساری کی ساری اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے قبول و منظور فرما، یا اللہ جو بھی اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ اولاد سے ازواج سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یا اللہ اولاد کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، یا اللہ آسانیاں فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، یا اللہ حرام سے محفوظ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی یا اللہ جلد از جلد حاضری نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، سارے اہل ایمان کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی حسد سے، نظر بد سے، جادو سے، یا اللہ ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی موذی بیماری سے، زمینی آسمانی آفتوں سے، یا اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے، طاقت سے محفوظ فرما، یا اللہ ساری زندگی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول و منظور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.